اسی طرح یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے، کل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، say sufficient for me is Allah, in him who those who trust, that is the believers, must put their trust. Amazing ماشاءاللہ. تو ثابت ہوا کہ توکل کا فروٹ کیا ہے کہ جس انسان نے اللہ پہ توکل کیا بس پھر اللہ سنبھال لے گا، پھر ٹینشن نہیں. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی پاورفل حدیث ملتی ہے نا، ترمذی کی روایت ہے کہ انہوں نے خود بیان کیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہارس یا کیمل پہ رائڈ کر رہا تھا، اور انہوں نے مجھے باقاعدہ سمجھایا کہ یا غلام، ینگ مین، آئی ول ٹیچ یو سم ورڈز، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ تیرے تمام امور کی حفاظت کرے گا، اللہ تیرے تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور دیکھو بی مائنڈ فل آف ہم اینڈ یو شیل فائنڈ ہم ایٹ یور سائڈ. اور اگر تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اگر تم ہیلپ چاہیے تو اللہ سے مانگو، اور یہ جان لو کہ پوری دنیا تمہیں کچھ دینے کے لیے جمع ہو جائے، اچھا دینے کے لیے نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. بیوٹیفل، ویری پاورفل حدیث. یہ توکل کے فروٹس ہیں. نمبر 4 از سیٹسفیکشن، کنٹینٹمنٹ. دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا whoever puts his trust in Allah before taking or doing any action and then he is pleased or satisfied with what is written for him after the action, he has established the servitude, and this is the meaning of the statement of Prophet sallallahu alaihi wasallam in dua al-istikhara, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fazlika al-azim, which means, oh Allah, I ask you of the good through your knowledge, and I solicit strength from you because you have power, and I ask you of your magnificent graciousness and compassion. تو وہ بندہ اس سٹیٹمنٹ پہ پورا اتر گیا کہ وہ اللہ سے جب مانگ رہا ہے اس بلیف کے ساتھ، تو وہ یہ یقین بھی رکھتا ہے کہ اللہ مجھے کنٹینٹمنٹ دے دے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے. استخارہ کر کے اگر کچھ نہ ملے تو الحمدللہ، یہ میرا بھی پرسنل تجربہ ہے کہ بندہ اس دکھ سے، ریگریٹ سے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہتا ہے یار میں نے استخارہ کیا تھا، اور اللہ بھی اس کو کنٹینٹمنٹ دے دیتا ہے استخارے کے بدلے. سبحان اللہ. تو یہ توکل ہے اور تفویض ہے، وچ مینس کہ پوٹنگ ونس ٹرسٹ ان اللہ اینڈ لیونگ دا میٹر ٹو ہم. تو یہ بہت خوبصورت گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، کنٹینٹمنٹ، سیٹسفیکشن اور دل میں غنا. پھر توکل کا فائدہ، توکل از اے کی ٹو پروویژن. توکل جو ہے یہ رزق کی کنجی ہے. یہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیے ترمذی کی حدیث ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کمپلیٹلی ریلائی کرو گے تو بالکل اسی طرح تمہارے رزق کی ارینجمنٹ کرے گا جس طرح وہ چڑیاؤں کی کرتا ہے، کہ وہ صبح نکلتی ہیں ایمٹی سٹمک کے ساتھ، گھر واپس آتی ہیں تو سٹمک فل ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ فروٹس ہیں توکل کے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اب انشاءاللہ لاسٹلی کچھ زبردست پریکٹیکل سٹوریز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ہی ایمان افروز کہ ہمیں قرآن و حدیث میں کچھ سٹوریز ملتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا. تو اس میں انشاءاللہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری. سیرہ ہمارے لیے بہترین ایک سورس ہے ٹو انکریز آر توکل. دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اور 174 کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف کی ہے صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تلقین کی ہے صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ باور کرایا کہ تم لوگ ان سے نہ ڈرو، یہ جو تمہیں ڈرا رہے ہیں، بلکہ تم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو. اور بلکہ ہپوکریٹس انہیں ڈراتے تھے آ کے کہ جی بھاگ جاؤ، نہ مدد کرو، نہ پیسے خرچ کرو، کیا فائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان باتوں نے انہیں انکریز ہی کیا فیتھ میں. تو وہی بات ہے کہ دیکھیں مشکل نہیں آئے گی تو فیتھ انکریز کیسے ہوگی؟ تبھی تو اللہ نظر آئے گا. ٹو بی آنیسٹ، جب معاملہ جو ہے وہ ہاتھ میں ہی نہیں ہے تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین قائم ہوگا کہ اللہ کی ذات بھی تو ہے نا. تو کئی لوگ ہیں وہ خود بتاتے ہیں اپنی لائفز میں کہ میں نے اللہ کو پایا ہی تب جب میں کسی مشکل میں پھنسا، ادروائز تو ہیپی گو لکی لائف ہو، سب کچھ مل جائے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، لوگ کہاں اللہ کو یاد کریں گے؟ ٹو بی آنیسٹ. ہاں اس کنڈیشن میں بھی کرنا چاہیے آئیڈیلی، لیکن بڑے کم لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. تو اللہ تو ملتا ہی تب ہے، اللہ تو دکھتا ہی تب ہے جب انسان کے ہاتھ سے چیز نکل جائے، پھر اللہ کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی پاور ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے پھر اللہ نے باقاعدہ صحابہ کو یہ حکم دیا ہے کہ اور اس کا رزلٹ اللہ نے بتایا کہ سو دے ریٹرنڈ ود گریس اینڈ باؤنٹی فرام اللہ.
یہ تعریف کی اللہ نے کہ اس جملے کے بدولت کہ نہیں بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا آیت نمبر 173 ہے، ہم اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کے بدولت اللہ نے کیا انہیں دیا؟ اپنی نعمت اور فضل. نعمت اور فضل میں اسلام بھی ہے، توکل بھی ہے، سویٹنس آف فیتھ بھی ہے، ایمان کی لذت، اور اس میں مال غنیمت بھی ہے. سبحان اللہ، دنیاوی فائدے بھی ہیں. تو یہ فروٹس ہیں سبحان اللہ توکل کے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ نو ہارم ٹچ دیم اینڈ دے فالوڈ دا گڈ پلیجر آف اللہ اینڈ اللہ از دی آنر آف گریٹ باؤنٹی. واللہ ذو فضل عظیم، بے شک اللہ بہترین فضل دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت خوبصورت ہمیں غزوہ احد کے واقعے سے یہ پوری ایک سٹوری ملتی ہے کہ جب ابو سفیان جو ہے وہ بہت ہی آرمی کو گیدر کر کے لایا آفٹر دی بیٹل آف احد کی بات ہو رہی ہے، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل.